علیکم دوستوں، کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں کہ سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم اپنے پیارے ملک پاکستان کے بارے میں بات کریں گے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان جنوبی ایشیا کے شمال مغرب، وسطی ایشیا اور مغربی ایشیا کے لیے دفاعی طور پر اہم حصے میں واقع ایک خود مختار اسلامی ملک ہے۔ 21 کروڑ کی آبادی کے ساتھ یہ دنیا کا 5واں بڑی آبادی والا ملک ہے۔ 8,81,913 مربع کلومیٹر، 3,40,509 مربع میل کے ساتھ یہ دنیا کا 33واں بڑے رقبے والا ملک ہے۔ اس کے جنوب میں 1,040 کلومیٹر 650 میل کی ساحلی پٹی ہے جو بحیرہ عرب سے ملتی ہے۔ پاکستان کے مشرق میں بھارت، شمال مشرق میں چین اور مغرب میں افغانستان اور ایران واقع ہیں۔ پاکستان کو شمال میں ایک تنگ و خان راہداری تاجکستان سے جدا کرتی ہے، جبکہ اس ملک کی سمندری سرحدی حدود عمان کے سمندری حدود سے بھی ملتی جلتی ہے۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا سٹی کراچی، دفتری زبان اردو اور انگریزی ہے۔ تسلیم شدہ علاقائی زبانوں میں سے پنجابی، سندھی، پشتو، سرائکی، بلوچی، کشمیری، مراہوی، ہنکو، ہزاروی، ہزیروال، شینا، بلتی، کھوکھوار، پروشوسکی، یدغا، دامیلی، کلاش، کویرتی، ڈوماکی وغیرہ۔ پاکستان کی قومی زبان اردو، جبکہ نسلی گروہ کی آبادی پنجابی 44.7% ہے، پشتون 15.4% ہے، سندھی 14.1% ہے، سرائکی 8.4% ہے، مہاجر قوم 7.6% ہے، بلوچ 3.6% ہے، دیگر اقوام 6.3% ہیں۔ پاکستان کے اندر اسلام 96% ہے، جبکہ 4% دیگر مذاہب ہیں۔ آبادی کا نام پاکستانی قوم ہے۔ حکومت وفاقی جمہوریہ، پارلیمانی نظام جمہوریہ۔ صدر عارف علوی ہیں، وزیر اعظم عمران خان، صدر ایوان بالا صادق سنجرانی، اسپیکر اسد قیصر، چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسا، مقننہ مجلس شورا پارلیمانی، ایوان بالا سینٹ، ایوان زیرین قومی اسمبلی۔ برطانیہ سے آزادی حاصل کی گئی جو کہ 14 اگست 1947 کو لی گئی تھی۔ فریش واٹر 2.86 ہے اور جی ڈی پی وہ ہے 1 ٹریلین، اور یہ دنیا کی 25ویں بڑی جی ڈی پی ہے۔ فیکس آمدنی $5,374 ہے اور یہ 137ویں نمبر پر ہے۔ کرنسی پاکستانی روپے ہے۔ منطقہ وقت 5 بجے ہے، جبکہ ڈرائیونگ سائیڈ بائیں سائیڈ ہے۔ کالنگ کوڈ +92 ہے۔ ڈومین نیم .pk ہے۔ ہمارے عزیز دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ موجودہ پاکستان کے علاقے قدیم دنیا میں وہ علاقے تھے جن میں مہر گڑھ اور وادی سندھ کی تہذیب پنپی تھی۔ اس علاقے پر یونانی، ایرانی، عرب و ہند، سکھ، افغان، منگول اور ترک حملہ آوروں کی حکومت بھی رہی۔ یہ علاقہ مختلف سلطنتوں جیسے موریہ، بخشی سلطنت، عربوں کے خلافت امویہ، مغول سلطنت، مغلیہ سلطنت، درانی سلطنت، سکھ سلطنت اور برطانوی راج کا اہم حصہ رہا ہے۔ اس کے بعد محمد علی جناح کی قیادت میں تحریک پاکستان کامیاب ہوئی اور 14 اگست 1947 کو ہندوستان کے مشرق اور مغرب میں 2 حصوں میں ایک آزاد اور خود مختار اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ پاکستان نے 1956 میں اپنا پہلا قانون اپنایا۔ 1971 میں ایک خانہ جنگی کے دوران میں اس کا مشرقی حصہ الگ ہو کر ایک نیا ملک بنگلہ دیش بن گیا۔ پاکستان وفاقی پارلیمانی جمہوری ریاست کے تحت چلتا ہے۔ اس کے 4 صوبے اور کچھ وفاقی حکومت کے زیر انتظامی علاقے ہیں۔ یہ ملک لسانی اور قومی طور پر مختلف اقوام کا علاقہ ہے۔ اس کا جغرافیہ بھی ہر طرح کے خطے پر مشتمل ہے۔ پاکستان دنیا کا ایک اہم طاقتور ملک ہے، جیسا کہ اس کی فوج دنیا کی 6ویں بڑی فوج ہے، اور یہ اسلامی دنیا کے واحد اور جنوبی ایشیا کی دوسری ایٹمی طاقت ہے۔ اس کی معیشت دنیا میں 27ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان کی تاریخ فوجی آمریت، سیاسی عدم استحکام اور پڑوسی ملک سے جھگڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ملک معتمر عالم اسلامی، اقوام متحدہ، دولت مشترکہ، ممالک سارق، ترقی پذیر 8 اقتصادی تعاون تنظیم جیسی تنظیموں کا اہم رکن ہے۔
ان سرزمین اور ممالک کے ناموں میں جس میں لاحقہ ستان شامل ہے، پاکستان کا لفظ سب سے نیا ہے اور کردستان میں سب سے پرانا نام ہے۔ پاکستان کا مطلب پاک نفسوں کی سرزمین ہے۔ پاکستان کی تاریخ آپ کو بتاتے چلیں کہ 711 میں امی خلیفہ ولید بن عبد المالک کے دور میں محمد بن قاسم برصغیر موجودہ پاکستان و ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی عرب ریاست کا ایک حصہ بن جاتا ہے، جس کا دارالحکومت دمشق، زبان عربی اور مذہب اسلام تھا۔ یہ علاقہ سیاسی، مذہبی اور ثقافتی طور پر عرب دنیا سے جڑ جاتا ہے۔ اس واقعے نے برصغیر اور جنوبی ایشیا کی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ سن 1947 یعنی 1947 سے پہلے بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش برطانوی کالونیاں تھیں اور برصغیر کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ہندوستان کی آزادی انگریزوں سے کی تحریک کے دوران میں ہندوستان کے مسلمانوں اپنے لیے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا، یعنی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس تحریک کا مقبول عام نعرہ تھا۔ اس مطالبے کے تحت تحریک پاکستان وجود میں آئی۔ اس تحریک کو قیادت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ تقسیم برصغیر پاک و ہند کے دوران میں انگریزوں نے کچھ ایسے سقم چھوڑے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان میں 1948 اور 1965 میں کشمیر کے مسئلے پر 2 جنگوں کا سبب بن گئے۔ اس کے علاوہ چونکہ پاکستان پنجاب میں بہنے والے تصادم دریا بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے ہو کر آتے ہیں، لہذا پاکستان کو 1960 میں انڈیا کے ساتھ سنتاس معاہدہ کرنا پڑا، جس کے تحت پاکستان کو مشرقی دریاؤں ستلج، بیاس اور راوی سے دستبردار ہونا پڑا، جبکہ دریائے سندھ، چناب اور جہلم پر پاکستان کا حق تسلیم کر لیا گیا۔ 1947 سے لے کر 1948 تک پاکستان کو بڑی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ بھارت نے پاکستان کے حصے میں آنے والی رقم پاکستان کو ادا نہ کی۔ اس کے علاوہ صنعتی ڈھانچے کے نام پر پاکستان کے حصے میں گنتی کی چند کارخانے آئے اور مزید برآں کئی اندرونی و بیرونی مشکلات نے بھی پاکستان کو گھیرے رکھا۔ پاکستانی حکمرانوں کے بارے میں اب بات کرتے ہیں۔ 1948 میں جناح صاحب کے اچانک وفات ہو گئی، جس کے بعد حکومت لیاقت علی خان کو سونپی گئی۔ 1951 میں لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا۔ 1951 سے 1958 تک کئی حکومتیں آئیں اور ختم ہو گئیں۔ 1956 میں پاکستان میں پہلا آئین نافذ ہوا۔ اس کے باوجود سیاسی بحران کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1958 میں پاکستان میں مارشل لا لگ گیا۔ پاکستان میں موجود تمام بڑے آبی ڈیم جنرل ایوب کے دور میں عملیت میں بنائے گئے۔ جنرل ایوب کے دور میں پاکستان میں ترقی تو ہوئی، لیکن مشرقی پاکستان دور ہوتا گیا۔ 1963 میں پاکستان کے دوسرے آئین کا نفاذ ہوا، مگر مشرقی پاکستان کے حالات آہستہ آہستہ بگڑتے گئے۔ ایوب خان عوامی احتجاج کی وجہ سے حکومت سے علیحدہ ہو گئے، لیکن جاتے جاتے انہوں نے حکومت اپنے فوجی پیشرو جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دی۔ 1971 کے عام انتخابات میں مشرقی پاکستان سے عوامی لیگ کی واضح کامیابی کے باوجود فوجی حکمران یحییٰ خان نے اقتدار کی منتقلی کے بجائے مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کو ترجیح دی۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علیحدگی پسندوں کو بھرپور مالی اور عسکری مدد فراہم کی، جس کے نتیجے میں آخرکار دسمبر 1971 میں سقوط ڈھاکہ ہو گیا اور مشرقی پاکستان ایک علیحدہ ملک بنگلہ دیش کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ 1972 سے لے کر 1977 تک پاکستان میں پی پی کی حکومت تھی، یعنی پاکستان پیپل پارٹی۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے صدر اور بعد ازاں وزیر اعظم رہے۔ اس دور میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی رضامندی سے آئین پاکستان مرتب اور نافذ العمل کیا گیا۔ اس دور میں سوشلسٹ اور پین اسلامک عنصر بڑھا۔ اسی دور میں پاکستان میں صنعتوں اور ادواروں کو میں لیا گیا۔ اس دور کے آخر میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے درمیان میں کشیدگی بڑھ گئی اور اس کے نتیجے میں 1977 میں دوبارہ مارشل لا لگ گیا۔ اگلا دور 1970 سے 1988 تک مارشل لا کا تھا۔ اس دور میں پاکستان کے حکمران جنرل ضیاء الحق تھے۔ افغانستان میں جنگ کی وجہ سے پاکستان کو بہت امداد ملی۔ اسی دور میں 18 سے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات ہوئے اور جنیجو حکومت بنی، جسے 1988 میں ضیاء الحق نے برطرف کر دی۔ 1988 میں صدر مملکت کا طیارہ گر گیا اور صدر ضیاء الحق کے ساتھ ساتھ پاکستانی کی اعلیٰ عسکری قیادت کی اکثریتی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ پاکستان میں پھر سے جمہوریت کا آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد 1988 میں عام انتخابات ہوئے۔ بینظیر بھٹو قیادت میں پی پی کے اور اس کی خلیف جماعتیں اقتدار میں آئیں۔
کچھ عرصہ بعد صدر غلام اسحاق خان نے حکومت کو برطرف کر دیا۔ 1990 میں نواز شریف کی قیادت میں آئی اور اس کی حلیف جماعتیں اقتدار میں آئیں۔ 1993 میں یہ حکومتیں بھی برطرف ہو گئیں۔ اس کے بعد پاکستان کے نئے صدر فاروق لغاری تھے۔ اگلے انتخابات 1993 میں ہوئے اور ان میں دوبارہ PPP اور اس کے حلیف جماعتیں اقتدار میں آئیں۔ صدر فاروق احمد لغاری کے حکم پر یہ حکومت بھی برطرف ہو گئی۔ 1997 میں انتخابات کے بعد دوبارہ نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون اور اس کی حلیف جماعتیں اقتدار میں آئیں۔ اس حکومت کے آخری وقت میں سیاسی اور فوجی حلقوں میں کشیدگی بڑھ گئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1999 میں دوبارہ فوجی حکومت آ گئی۔ صدر مملکت پرویز مشرف بنے اور 2001 میں ہونے والی انتخابات کے بعد وزیراعظم ظفر اللہ خان جمالی بنے۔ 2004 میں جنرل پرویز مشرف نے شوکت عزیز کو وزیراعظم بنانے کا فیصلہ کیا۔ مختصر عرصے کے لیے چودھری شجاعت حسین نے وزیراعظم کی ذمہ داریاں سر انجام دی اور شوکت عزیز کے قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہونے کے بعد وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہو گئے۔ شوکت عزیز قومی اسمبلی کے مدت 15 نومبر 2007 کو ختم ہونے کے بعد مستعفی ہو گئے۔ 16 نومبر 2007 کو سینٹ کے چیئرمین جناب میاں محمد سومرو نے عبوری وزیراعظم کا حلف اٹھایا۔ فروری 2008 میں الیکشنز کے بعد PPP نے جناب یوسف رضا گیلانی کو وزیراعظم نامزد کیا، جنہوں نے مسلم لیگ نون ANP کی حمایت سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا۔ 22 جون 2012 کو یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے بعد راجہ پرویز مشرف نئے وزیراعظم بنے۔ راجہ پرویز اشرف نئے وزیراعظم بنے۔ مئی 2013 میں عام انتخابات ہوئے جس میں پاکستان مسلم لیگ نے ایک بڑی حمایت کے طور پر ابھری۔ نواز شریف پاکستان کے تیسری بار وزیراعظم منتخب ہوئے۔ 28 جولائی 2017 کو عدالت عظمیٰ نے تحریر دہراتے ہوئے ایک اور وزیراعظم نواز شریف کو پاناما لیکس فیصلے میں تاحیات نااہل قرار دے کر برطرف کر دی اور یوں پاکستان مسلم لیگ نون کے شاہد حقان عباسی نئے وزیراعظم بن گئے۔ اس کے بعد اب عمران خان وزیراعظم ہیں۔ ہمارے عزیز دوستو، ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر آگے لے چلتے ہیں، پاکستان کے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں بتائیں گے۔ وہ انٹرسٹنگ فیکٹس کیا ہیں؟ آپ ہم سے جڑے رہیے۔ وہ فیکٹس یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو مدینہ کے بعد دوسری واحد ریاست ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی۔ دوسرا فیکٹس یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو دنیا پر ایک چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود پوری دنیا کی نیندیں حرام کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی مین پاور اس کی فوج ہے، اس کی آرمی ہے۔ پاکستان ایک ایسی پاور ہے، کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوہ ہند کی پیشن گوئیاں کی تھیں ان میں سے پاکستان کا نام بھی آتا ہے۔ ہمارے عزیز دوستو، یہ کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس تھے، شاید آپ کو یہ بہت پسند آئے ہوں گے۔ اب ہم آپ کو پاکستان کی سیر و تفریح کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ چلیے چلتے ہیں سیر و تفریح کے بارے میں۔ ہمارے عزیز دوستو، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے متنوع جغرافیہ اور انواع اقسام کی آب و ہوا دی ہے۔ پاکستان میں مختلف لوگ، مختلف زبانیں اور علاقے ہیں جو پاکستان کو بہت سے رنگوں کا گھر بنا دیتے ہیں۔ پاکستان میں ریگستان، سرسبز و شاداب علاقے، میدان، پہاڑ، جنگلات، سرد اور گرم علاقے، خوبصورت جھیلیں، جزائر اور بہت کچھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سال 2012 میں پاکستان نے اپنی طرف 1 ملین سیاحوں کو مائل کیا۔ امن و امان کے مسئلے کی وجہ سے پاکستان کی سیاست بہت متاثر ہوئی، لیکن اب حالات بڑی حد تک معمول پر آ چکے ہیں اور اچھی خاصی تعداد میں لوگوں نے پاکستان کا رخ کر لیا ہے۔ پاکستان میں سیاحت کو سب سے زیادہ فروغ 1970 کی دہائی میں ملا، جب ملک تیزی سے ترقی کر رہا تھا اور دیگر صنعتوں کی طرح سیاحت بھی اپنے عروج پر تھی۔ بیرونی ممالک میں سے لاکھوں سیاح پاکستان آتے تھے۔ اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول سیاحتی مقامات میں درہ، خیبر، پشاور، کراچی، لاہور، سوات اور راولپنڈی جیسے علاقے شامل تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر خوبصورت علاقے بھی دنیا بھر میں متعارف ہوئے اور سیاحت تیزی سے بڑھی۔
یہی وجہ ہے کہ آج ملک میں سینکڑوں واحد سیاحتی مقامات کی سیر کی جاتی ہے، خاص کر پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں سیاحت اپنے عروج پر ہے۔ شمالی علاقوں میں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور شمال مغربی پنجاب شامل ہیں۔ پاکستان کے شمالی حصے میں قدرت کے بے شمار نظارے موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف قلعے، تاریخی مقامات، آثار قدیمہ، وادیاں، دریاں، ندیاں، جنگلات، جھیلیں اور بہت کچھ موجود ہے۔ سکردو میں دیوسائی کا خوبصورت ٹھنڈا صحرا قدرت کے بے نظیر کاریگری ہے۔ پاکستان کے جنوبی علاقہ جات بھی سیاحوں کے لیے پرکشش ہیں۔ بلوچستان کے خوبصورت خشک پہاڑ، زیارت کوئٹہ اور گوادر اپنی مثال آپ ہے۔ سندھ کا ساحل سمندر، کراچی ملکی کا قبرستان، گورکھ بل اسٹیشنز، صحرائے تھر، مون جودھڑو اور بہت سے شہر اور دیہات اپنی خوبصورتی اور تاریخی پس منظر کی وجہ سے سیاحت میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ جنوبی پنجاب کا تاریخی شہر ملتان، بہالپور کا صحرائے چولستان اور ضلع ڈیرہ غازی خان کا خوبصورت علاقہ فورٹ منرو بھی سیاحتی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے عزیز دوستوں، آپ کو ہم ایک سویلائزیشن، ایک تہذیب کے بارے میں بتاتے چلیں جو کہ پاکستان میں تھی، جو کہ انڈس ریور کی کناروں پر موجود تھی، جو کہ جس کے سار ہمیں سندھ میں ملتے ہیں۔ آج کی جدید دنیا کے اندر جدید ٹیکنالوجی سے وہ لوگ اتنے ایڈوانس تھے کہ ان کے پاس ان کی چیزوں کو اب ہم یوز کرتے ہیں، ان کے طریقوں کو اب ہم یوز کرتے ہیں۔ وہ لوگ اتنے ایڈوانس تھے۔ ہمارے عزیز دوستو، آج کی ویڈیو لمبی تو ہو گئی، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو پاکستان کی ہسٹری، پاکستان کی ڈاکومنٹری، پاکستان کے سیاحتی مقامات کے بارے میں اچھی طرح پتہ چل گیا۔ اگر آپ اسی طرح کے مزید ویڈیوز چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کسی موضوع پر ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ پہ بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔